مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے اس عادلانہ نظام کو سمجھ رہے ہیں جس کا تعلق ہماری عقائدی زندگی، ہماری عملی زندگی، ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی سے ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے ہماری اجتماعی زندگی کو افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے جو عادلانہ نظام دیا ہے، ہم نے خاندانی اجتماعیت پر بات کی تھی، معاشرتی اجتماعیت پر بات کی، اور آج جمعے کی اس نشست میں ہم ریاستی اجتماعیت پر گفتگو کریں گے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے راعی اور رعایا، حکومت اور عوام، ریاست اور شہری، ان کے درمیان حقوق اور فرائض کی عادلانہ تقسیم کس سطح پر کی ہے، کیوں کر کی ہے، کیسی کی ہے، اور جو گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس گفتگو اور اس پر عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ مذہبی لحاظ سے بھی افراتفری کا شکار ہے اور سیاسی حوالے سے بھی بہت بدتر حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ نے ریاست اور شہری، عوام اور حکومت، راعی اور رعایا، ان کے درمیان ایک حسین امتزاج پیدا کیا ہے۔ وہ ہے کیا؟ پہلی بات دوست یہ سمجھ لیں، انسان اپنی فطرت میں مدنی الطبع ہے۔ انسان فطری تقاضے کے تحت تمدن کو چاہتا ہے۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر معاشرتی اور سماجی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی بانٹنا چاہتا ہے، اپنے غم کا بھی سودا کرنا چاہتا ہے، اپنے غموں کی بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، ایک ایسی مخلوق جو معاشرت چاہتی ہے، اور انسان سوشل اینیمل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل بینگ بھی ہے، سیاسی مخلوق۔ یہی وجہ ہے پوری انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہوئے آئے، پوری انسانی تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں ملے گا، کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا کہ جب انسان سیاسی اداروں سے نابلد ہو، انسان سیاسی اداروں کی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو۔ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سیاسی ادارہ پدرانہ سر ہو، اس کا سیاسی ادارہ قبائلی نوعیت کا ہو، اس کا سیاسی ادارہ آمرانہ ہو، اس کا سیاسی ادارہ رضاکارانہ ہو۔ تو سیاسی ادارے مختلف نوعیتوں کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن انسان اپنی تاریخ کی ابتدا سے ہمیشہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اسلام کے جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، فلاسفر گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے
مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد وہ سیاست الامہ، امت کی سیاست کرنا ہوتا تھا، امت کی فلاح و بہبود کے کام کرنا ہوتا تھا، امت کے اندر سے تخریب کو مٹا کر تعمیری کام کرنا ہوتا تھا۔ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہیں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کی ایک تاریخ، روشن تاریخ، چمکتی دمکتی تاریخ رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کا شاندار ماضی رکھ رہے ہیں۔ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان سے کئی لوگوں کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا، پھر اللہ رب العالمین نے بادشاہت تمہارے حوالے کر دی، اقتدار تمہارے حوالے کر دیا، انسانوں کا نظم اجتماعی تمہارے حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے جو ماضی کی تاریخ رکھ رہے ہیں، وہ ماضی ہے کیا؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر، اور یوسف علیہ السلام کو جو مصر کے اندر اقتدار ملا، حسین اقتدار، زبردست قسم کا اقتدار، ایسا اقتدار جس کی آج تک تعریف کی جا رہی ہے، گن گائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن مجید کے اندر یوسف علیہ السلام کے اس اقتدار کی جھلک ہمارے سامنے رکھ دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد صدیوں تک، کئی سو سال تک مصر پر جو حکمرانی رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو شاندار ماضی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے وہ شاندار ماضی رکھا ہے، اور وہ ماضی صرف نبوت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ نبوت کے ایک عظیم مقصد سیاست کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ آپ مشکات کتاب الامارہ والقضاء میں جائیں، وہاں بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست اور قیادت انبیاء کے ہاتھوں میں تھی۔ دیکھیں یہاں لفظ سیاست استعمال ہوا ہے، یہ عربی لفظ ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے سیاست کا لفظ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فلاح و بہبود کے کام کرنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے انتظام عالم کا کام کرنا، اصلاح عالم کا کام کرنا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انتظام عالم اور اصلاح عالم کا کام انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی ان کے اندر سے جاتا، اللہ رب العالمین دوسرا نبی ان کے درمیان کھڑا کر دیتا۔ لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، جب تک نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان زندہ رہے، اس وقت تک نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر تھا، اور اس وقت تک لوگوں کی زمام اقتدار بھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اب آپ نے کہا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن زمام اقتدار تو کسی کے ہاتھ میں جائے گا نا، نظم اجتماعی تو کسی کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد نبی تو نہیں ہوں گے لیکن میرے بعد حکمراں ہوں گے، میرے بعد امراء ہوں گے۔ اب
جب انبیاء علیہم السلام نے راعی اور رعایا کے درمیان، حکومت اور عوام کے درمیان، ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک اعتدال قائم کیا ہے، ان کے درمیان ایک حسین امتزاج پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں۔ اور سمجھنے کے بعد اگر اللہ کی قسم اپنا حق بھی ادا کر گئے، اپنے فرض بھی ادا کر گئے، تو کم سے کم اپنی حد تک معاشرے کو بہتر بنا سکیں گے ہم۔ جب راعی اور رعایا کی بات آتی ہے، ریاست اور شہریوں کی بات آتی ہے، تو یہاں حقوق بھی ہوتے ہیں، یہاں فرائض بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رعایا، ان کے حقوق کا مطالعہ کرتے ہیں، راعی یعنی حکومت، ان کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر رعایا یعنی عوام، ان کے فرائض کا مطالعہ کریں گے، اور حکومت، راعی، ان کے حقوق کا مطالعہ کریں گے۔ راعی یعنی حکومت اور رعایا یعنی عوام۔ عوام کے حقوق ہیں کیا جو کسی بھی ریاست کے اندر ہونے چاہیے، اور خاص کر ایک اسلامی ریاست میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ جیسے پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ایک ملک ہے، اس ملک میں عوام کا، شہریوں کا، رعایا کا جو سب سے پہلا بنیادی حق ہے وہ ہے حق زندگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے بطور امانت ہم سب کو دی ہے۔ زندگی کا حق کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ امانت اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک عظیم تر بات ہمارے سامنے رکھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، رب العالمین نے وہاں یہ بات کہہ دی کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جاں بخشی پوری انسانیت کی جاں بخشی ہے۔ ایک انسان کا قتل، چاہے وہ ڈاکو کے ہاتھ ہو، چاہے وہ حکومت کی نااہلی سے، گٹر میں گرنے کی وجہ سے ہو، نالے میں گرنے کی وجہ سے ہو، یہ مرڈر کہلاتا ہے، یہ قتل کہلاتا ہے۔ عوام کا جو سب سے پہلا حق ہے، جو انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا ہے، اور حکومت کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو انبیاء علیہم السلام نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حکومت عوام کی جانوں کا تحفظ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کتنی بڑی بات کہی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگر کسی نے ناحق کسی کا قتل کیا ہے، عدالت کے حکم کے خلاف قتل کیا ہے، قانونی مقدمے کے بغیر کسی کو قتل کیا ہے، تو اب قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اور قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں، یہ زندگی ہے۔ دوسرا حق جو عوام کو حاصل ہے کسی بھی حکومت کو رہتے ہوئے، خاص کر اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے، وہ ہے حق ملکیت۔ بھئی جو مال میں نے کمایا ہے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اپنا خون خوش کر کے کمایا ہے، اپنا پسینہ بہا کر کمایا ہے، یہ مال کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، نہ وردی والا نہ بے وردی، کوئی دھونس اور دھاندلی نہیں کر سکتا، کوئی رشوت کے نام پر مجھ سے مال نہیں لے سکتا، کوئی بھتے کے نام پر مجھ سے میرا مال نہیں لے سکتا۔ تو کسی بھی ریاست میں عوام کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے حق ملکیت۔ میرے مالکانہ حقوق اس مال پر تسلیم کیے جائیں جو مال میں نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، قانونی طریقے سے کمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا۔ تو باطل طریقے سے مال کھانا منع ہے نا، ناروا طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھانا منع ہے، لیکن جو مال میں نے جائز طریقے سے کمایا ہے
اس مال پر کوئی بھی غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ عوام کا حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مال کا تحفظ کرے. کسی بھی ریاست کے عوام کا یہ حق ہے کہ اس کو روزگار فراہم کیا جائے. حکومت کی ذمہ داری ہے روزگار فراہم کرنا. اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو دستے سوال دراز کر دیں اور مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو محروم ہیں. روزگار فراہم کرنا یہ ریاست کا حق ہے, یہ ذمہ داری ہے اور عوام کا حق ہے. پاکستان میں بے روزگاری بہت تیزی سے پنجے گاڑ رہی ہے اور اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. نمبر ایک, پاکستان کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, اس کے لیے کوئی فکری اور شعوری پروگرام حکومت کے پاس نہیں ہے. آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے, اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اور دوسری, پاکستان کے معاش کے میدانوں میں جو انویسٹر اترتا ہے اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے. جب بھی کوئی انویسٹر پیسہ لگانا چاہتا ہے, کوئی کمپنی بنانا چاہتا ہے, کوئی کارخانہ میل اور فیکٹری لگانا چاہتا ہے, حکومتی شکرے اسے گھیر لیتے ہیں. نہ امپورٹر کو تحفظ حاصل ہے نہ ایکسپورٹر کو تحفظ حاصل ہے, تو لوگ اپنی جیبوں سے پیسہ نکالتے نہیں ہیں. جب پیسہ مارکیٹ میں آتا نہیں ہے تو بے روزگاری عام ہو جاتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. مارکیٹوں میں جس قدر کام ہوگا, کمپنیوں میں جس قدر کام ہوگا, مشین جس قدر روا رہے گی اسی قدر روزگار بڑھے گا. تو عوام کو یہ تحفظ حاصل ہے کسی بھی ریاست کے اندر, خاص کر اسلامی ریاست کے اندر, کہ روزگار اسے ملنا چاہیے. نجی زندگی کا تحفظ یہ ہر عام آدمی کا حق ہے اور ریاست کا فرض ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے وہ نجی زندگی ڈسٹرب نہ ہونے دے ہماری. عربی میں گھر کو مسکن کہا جاتا ہے. مسکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں سکون لیا جائے, جہاں آرام لیا جائے, جہاں چین کی بانسری بج رہی ہو. میرے گھر میں کوئی بلا اجازت نہیں آ سکتا, بلکہ بلا اجازت کوئی آواز بھی میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں گھر کے اندر سکون لینے کے لیے بیٹھا ہوں, میرے بیوی بچے گھر کے اندر موجود ہیں, آرام کر رہے ہیں, کوئی رکشے والا گزرے گا اور اٹھا دے گا سوتے ہوئے انسان کو, کوئی ریڑھی والے گزرے گا وہ شور شرابہ کرتا ہوا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نجی زندگی کا حق یہ عوام کا حق ہے. یہ اللہ رب العالمین کے قرآن نے باتیں ہمیں سمجھائی ہیں, ہمیں یورپ سے مثالیں لا کے دینا پڑتی ہیں. کیا اللہ رب العالمین نے کہا؟ سورہ نور آیت نمبر 27, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے اہل ایمان, کسی کے گھر میں تم بغیر اجازت نہیں جا سکتے, اجازت لے کر داخل ہوگے, چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو, چاہے وہ تمہارا تعلق دار ہو, چاہے وہ تمہارا دوست ہو. گھر میں جاؤ گے اجازت لے کر, اپنا تعارف کروانے کے بعد. ہمارے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے نا, ہم کسی کے گھر میں گئے, 3 مرتبہ ہم نے سلام کیا کہا, یا آج کے زمانے کے اعتبار سے 3 مرتبہ نوک کیا, بیل بجائی, لیکن اجازت نہیں دی گئی, تو ہمارے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ اب ناراض ہوئے بغیر اپنے گھر کی راہ لے لو. عوام کا یہ حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے, اور حکومت کا یہ فرض ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں کی تعداد کو بڑھائے, اپنی تعلیمی اداروں کے معیار تعلیم کو بلند کرے, اپنے اساتذہ کی بہترین ٹریننگ کرے, اور اپنی قوم کے معصوم بچوں کو بہتر تعلیم دے. اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں انہیں قانون کا پابند کیا جائے, انہیں اخلاق کا پابند کیا جائے. اللہ کے بندو, پہلی وحی کیا آئی تھی؟ اقرا. نبی علیہ السلام کو قرآن کا جو پہلا لفظ جبریل امین نے سنایا تھا وہ تھا اقرا.
سوچیں کہ اسلام کی کیا ایجوکیشن پالیسی ہے، اسلام تعلیم کے حوالے سے کتنا حساس ہے۔ اور ابن ماجہ بحیقی کی اگر اس روایت کو سامنے رکھیں جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا گویا کہ فرض کے درجے میں ہے، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے۔ مذہبی آزادی کا حق، یعنی کسی بھی ریاست، خاص کر اسلامی ریاست میں عوام کا یہ حق ہے، رعایا کا یہ حق ہے کہ وہ مذہبی حوالے سے آزاد ہو۔ مذہب اصل میں انسان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، یہ ذاتی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ دنیا اللہ رب العالمین نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے اصول پر بنائی ہے تو یہاں مذہب کے حوالے سے کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ میں سورہ غاشیہ نماز پڑھاتے ہوئے عام طور پر اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کی آیت نمبر 21 اور 22 کا مطالعہ کریں، وہاں رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر جبر نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو بھی داعی ہوتا ہے، جو بھی مبلغ ہوتا ہے، وہ جس چیز کو صحیح جانتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، جس چیز کو حق جانتا ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہے۔ داعی و مبلغ کبھی بھی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کے معاشرے میں جتنی بھی تباہی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے داعی اور مبلغ وہ نبی سے آگے چلا گیا، وہ کہتا ہے میری بات مانو، حالانکہ نبی اور رسول بات منواتے نہیں ہیں، وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے دلیل کی بنیاد پر رکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے داعی ہمیشہ اپنے مدعو کا ہمدرد ہوتا ہے، داعی ہمیشہ اپنے مدعو کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور داعی جب بھی دعوت کے میدان میں اترے گا اس کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ علم و عقل کا ہتھیار، دلیل اور استدلال کا ہتھیار، اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار کوئی داعی، کوئی مبلغ چاہے وہ نبی ہو دعوت کے میدان میں استعمال نہیں کرتا۔ تو کسی بھی ریاست کے اندر، خاص کر اسلامی ریاست کے اندر مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ پھر عوام کا حق یہ ہے اسلامی ریاست کے اندر، خاص کر پاکستانی ریاست کے اندر، عدل و انصاف، یعنی ہماری گھر کی دہلیز پر ہمیں انصاف ملنا چاہیے نا۔ کورٹ کے دھکے کیوں کھائیں ہم؟ وکیلوں کی بھاری فیسیں کیوں بھریں ہم؟ انصاف سستا ہونا چاہیے نا، انصاف ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتا دی، ہمیں سمجھا دی۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں ایک قانون کی دو تشریح ہوتی ہیں۔ قانون ایک ہے، تشریح اس کی دو ہیں۔ قانون کی ایک تشریح غریب کے لیے ہے اور اسی قانون کی دوسری تشریح امیر کے لیے ہے۔ جہاں ایک قانون کی دو تشریحیں ہوں گی، امیر کے لیے قانون الگ ہوگا، غریب کے لیے الگ ہوگا، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے رسول نے ہمیں سمجھا دی۔ اب اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر ہم مسلمانوں سے، چاہے ہم رعایا ہوں چاہے ہم حکومت ہوں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اتریں آپ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا سکے، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی تقوی کا تقاضا، خوف خدا کا تقاضا یہ ہے جس کے ساتھ بھی ہم معاملہ کریں انصاف کا معاملہ کریں۔ اسی طرح کسی بھی ریاست کے اندر، خاص کر اسلامی ریاست میں،
عوام کا، رعایا کا، شہریوں کا یہ حق ہے، انہیں اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے. یعنی وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو صحیح کہیں، جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کے خلاف آواز حق بلند کر سکیں. آپ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ کریں. اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جہاں نیکی کی بات ہو، جہاں تقوی کی بات ہو، وہاں تو آپس میں تعاون کرو، لیکن جہاں تقوی اور طہارت موجود نہ ہو، جہاں نیکی نہ ہو، جہاں گناہ ہو، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ہمارے خلفائے راشدین جنہوں نے عظیم حکومت اس دنیا پر قائم کی، ان خلفائے راشدین نے ابو بکر سے مطالعہ کریں، عثمان غنی تک آئیں، اس کے بعد علی اور اس کے بعد دیگر لوگ، آپ کو معلوم چلے گا ان لوگوں نے برسر اقتدار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عوامی عدالتوں میں پیش کیا. ہمارے اندر اگر کوئی خامی دیکھتے ہو، ہمارے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہو، اسے بیان کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے. ہم تم جیسے انسان ہیں، تم ہی لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے. اپنے آپ کو عوام کی عدالت کے اندر وہ پیش کر دیا کرتے تھے. تو کسی بھی ریاست میں، خاص کر اسلامی ریاست میں، یہ عوام کا حق ہے اظہار رائے، اس کی آزادی انہیں حاصل ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معروف روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل ترین جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے. صحافی یہ کام کرتے ہیں، علماء یہ کام کرتے ہیں، عوام کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اخلاقی دائرے میں. اگر طوفان بدتمیزی کا جوہر ہے اس میں حصہ نہ ڈالیں. کوئی بھی چھوٹی غلطی ہے، کوئی بھی بڑی غلطی ہے، آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اب اپنی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں، لیکن کبھی بھی غلط انداز نہ ہو، آپ کی زبان غلط نہ ہو، آپ کے الفاظ غیر معیاری نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح دوستو، ہر شہری کو، ہر عام پاکستانی کو اپنی عزت اور اپنی نیک نامی کا بھی کے تحفظ کا بھی حق حاصل ہے. ہماری عزت کون اچھال سکتا ہے؟ ہماری نیک نامی کو داغ کون لگا سکتا ہے؟ حکومت اس معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے، عوام کے سامنے جواب دہ ہے. میری عزت پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا، میری نیک نامی پر کوئی تیر نہیں برسا سکتا. یہ حق اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے. پڑھیں سورہ حجرات، اس کی آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ. تمسخر عربی میں کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا. یہاں اللہ رب العالمین ہمیں پابند کر رہا ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی کلمہ گو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کسی کا تمسخر نہیں اڑائیں گے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. یہ وہ حقوق ہیں جو کسی بھی ریاست میں، خاص کر اسلامی ریاست میں، عوام کو حاصل ہیں، رعایا کو حاصل ہیں، شہریوں کو حاصل ہیں. لیکن ظاہر ہے جہاں کسی ریاست کے شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہاں ریاست کے شہریوں کے کچھ واجبات بھی ہوتے ہیں، کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. فقہا کی اصطلاح میں حق دو طرح کے ہیں نا. ایک حق اللہ ہے، اللہ کا حق، جو ہم نماز پڑھ کے ادا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے ادا کرتے ہیں، جو ایک اللہ سے وابستہ ہو کر ادا کرتے ہیں، جھولی پھیلا کر ادا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر ادا کرتے ہیں، اگر مال ہو زکوٰۃ دے کے ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ کر کے ادا کرتے ہیں. یہ حق اللہ ہے. اور فقہا کی اصطلاح میں دوسرا حق حقوق العباد ہے. انہی حقوق العباد کے اندر ریاست کا حق ہے، حکومت کا حق ہے، رائی کا حق ہے، جو ہم نے ادا کرنا ہے. اب وہ حق کیا ہے؟ پہلا حق، جب بھی ہم نمائندوں کا انتخاب کریں،
وہ دیانت دارانہ انتخاب ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے دوست، جو ووٹ ہم دیتے ہیں نا، یہ ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، یہ ووٹ قوم کا نہیں ہوتا، یہ قوم زبان کا نہیں ہوتا، ووٹ زبان کا نہیں ہوتا، اور یہ ووٹ کسی مسلک کا، فرقے کا نہیں ہوتا، یہ ووٹ کسی گدی کا نہیں ہوتا، یہ ووٹ کسی نعرے کا نہیں ہوتا۔ ووٹ جب بھی ہم دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ ہم ووٹ ایسی جماعت کو دیتے ہیں، جماعت کے ایسے نمائندے کو دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے یا ہمارے دین کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں پابند کرتا ہے کہ امانت کو اہل امانت کے پاس ادا کر دو، یا امانتوں کو ان کو لوٹا دو جو اس کا حق رکھتے ہیں۔ اب ووٹ کا جو حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 78 سال پاکستان کو ہو گئے، یہاں منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے، یہاں الیکشن نہیں ہوتا، یہاں سلیکشن ہوتا ہے، یہاں سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، یہاں ٹھپے لگتے ہیں، یہاں فارم 47 کی حکومت بنا دی جاتی ہے، RTS بٹھا دیا جاتا ہے۔ 78 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں صرف 70 کے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات تھے۔ تاریخ میں ایک مرتبہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہوئے، پاکستان 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، پاکستان کے اندر جو حکومت بنتی ہے وہ لولی لنگڑی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پنڈی میں ایک مخصوص نرسری ہے جہاں سے جماعتیں لانچ کی جاتی ہیں، جہاں سے سیاسی قائدین پلانٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ لیکن اب سوال صرف اتنا سا ہے، پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں عوامی حکومت نہیں ہوتی، سلیکٹڈ حکومت ہوتی ہے۔ ہمارا خدا ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، اگر یہ بات سمجھ لی، اللہ کی قسم بہت حد تک ہماری زندگیوں میں سنجیدگی آ جائے گی۔ ابھی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم جماعتوں کے ساتھ ہیں، ہم جھنڈوں کے ساتھ ہیں، ہم نعروں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ نے ہمیں زخمی کر دیا ہے، ہمیں لہولہان کر دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیا ہے، ہم سے ہمارا حق انتخاب چھین لیا ہے۔ اب سوال صرف اتنا سا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی، اللہ کی قسم پاکستان کے بگڑے ہوئے حالات میں کم از کم ہم اپنا حق ادا کر سکیں گے اور خدا کے سامنے بری ذمہ ہو سکیں گے۔ اور جو گفتگو میں کر رہا ہوں نا دوست، اسے حافظ عبدالرؤف قریشی کی گفتگو نہ سمجھیں۔ میں کوئی سیاسی قائد نہیں ہوں، میں کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہوں، میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں۔ میں اپنے مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے گفتگو کی ابتدا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب اجتماعی ریاست کی بات کرتے ہیں یا ریاستی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں تو عوام اور حکومت ان کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عوام کے حقوق بتائے، ریاست کی ذمہ داریاں بتائیں، اب میں عوام کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں، ریاست کا حق بتا رہا ہوں۔ پہلا حق ریاست کا کیا تھا کہ ہم جب ووٹ کا حق استعمال کریں تو دیانت دارانہ حق استعمال کریں۔ دوسرا حق ریاست کا کیا ہے؟ اب پاکستان کے موجودہ حالات میں، پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی میں جو بھی حکومت بن گئی، وہ اپاہج تھی، وہ لولی لنگڑی تھی، وہ 47 کی تھی،
وہ ٹھپے لگا کر بنی تھی، وہ ایک پنڈی کے مخصوص ادارے نے لانچ کی تھی، جیسے تیسے حکومت بن گئی۔ اب ہمارا اللہ، ہمارا رسول ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں نظم اجتماعی سے ٹکرانا نہیں۔ جو نظم اجتماعی مسلمانوں کا بن گیا ہے، اب تم نے اس نظم اجتماعی کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 59 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب معاملہ ہے، جو حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اب میں آپ سے نا ایک درخواست کروں گا، صرف آپ آزادانہ ذہن لے کر، منصفانہ ذہن لے کر، دیانتدارانہ سوچ لے کر بخاری کتاب الاحکام میں اتریں، مسلم کتاب الامارہ میں اتریں، اور وہاں اپنے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں یہاں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے وہی باتیں کہیں گے۔ اب جیسی بھی لولی لنگڑی حکومت بن گئی، چاہے وہ ہمارے ووٹوں سے منتخب نہیں بھی ہوئی، چاہے ہمیں اس سے اختلاف ہے، چاہے ہم اسے پسند نہیں بھی کرتے، ہمارا رسول ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے نظم اجتماعی سے ٹکرانا نہیں، ریاستی اجتماعیت سے خطرہ مول نہیں لینا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے حاکم کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناگوار ہو، جو اسے بری لگے، جو اسے قبیح لگے، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، اس پر صبر کرے۔ پھر ہمارے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نظم اجتماعی کی، کسی برائی کو بنیاد بنا کر نظم اجتماعی سے بالش برابر بھی فاصلہ پیدا کیا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گیا، مات میتۃ جاہلیہ، جب دنیا سے رخصت ہوگا جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو ریاست کا حق یہ ہے جو نظم اجتماعی، چاہے آپ اس سے اتفاق نہ بھی رکھتے ہوں، چاہے آپ اسے ناگواری کے ساتھ دیکھتے ہوں، اس نظم اجتماعی کو برداشت کریں۔ اور ریاست کا دوسرا حق جو ہمارے رسول نے بتایا، وہ ریاست کے وفادار بن کے رہیں ہم، ریاست سے ٹکرائیں نہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ بخاری کتاب الاحکام میں جائیں، مسلم کتاب الامارہ میں جائیں، آپ کو وہاں رسول کی درجنوں حدیثیں ملیں گی اسی معنی کی، جن کی ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عوام اور حکومت کے درمیان یہی تعلق ہوتا ہے، اور ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو بیعت کے لیے بلایا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن شقوں پر اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیا تھی؟ علی السمع والطاعہ، کہ ہم حاکم وقت کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، چاہے خوشی کے ساتھ، چاہے ناگواری کے ساتھ، چاہے تنگی کے ساتھ، چاہے آسانی کے ساتھ، وَعَسْرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی مارا گیا ہوگا تب بھی ہم حاکم وقت کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، بیعت کس سے لے رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ کہ اپنے زمانے کے لیے بیعت لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جو اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، بعد کے زمانوں کے لے رہے ہیں۔ جب بعد کے زمانوں میں سیاسی انتشار کھڑا ہوگا، جب بعد کے زمانوں میں فتنہ فساد پیدا ہوگا، تو ہمارے رسول بعد کے زمانوں کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں جب سیاسی خلفشار پیدا ہو چکا ہو، سیاسی فتنہ فساد پیدا ہو چکا ہو، جیسی لولی لنگڑی حکومت قائم ہو گئی ہے، چلتے رہو، اس کی بات سنو، اس کی بات پر عمل کرو، واسطین علیہ، چاہے تمہارے حق پر ڈاکہ مار دیا گیا ہو اور وہ صاحب معاملہ ہو، مسلمانوں کو جو نظم اجتماعی ہو اس سے ٹکرانا نہیں۔ یہ رسول کے الفاظ ہیں وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ جناب
فارم 47 کی حکومت ہے، ایک حکومت ہمارے ووٹوں سے نہیں بنی، ہماری مرضی کے خلاف بن گئی، ہمارے رسول اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا نہیں ہے وہ ریاست جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے وہاں خلفشار پیدا ہو، وہاں انتشار پیدا ہو۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 45% لوگ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچیں آپ، یعنی 45% پاکستانی کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، صبح کیسی ہوگی ان کی، رات کیسے گزرتی ہوگی، سوچیں آپ۔ تو ہمارا رسول یہ نہیں چاہتا، ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا جیسی لگنی لولی حکومت قائم ہو۔ اس نظم ریاست سے ٹکرانا نہیں ہے، اس نظم اجتماعی سے آپ نے ٹکر مول نہیں لینی ہے۔ میں نے کہا نا، جائے مسلم کتاب الامارہ میں اترے۔ میں تو صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک روایت، لیکن آزادانہ ذہن کے ساتھ، منصفانہ ذہن کے ساتھ بخاری کتاب الاحکام کی روایتوں کا مطالعہ کیجئے گا، مسلم کتاب الامارہ کی روایتوں کا مطالعہ کیجئے گا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین حکمران تمہارے درمیان وہ ہے، تم ان سے نفرت کرو وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پہ لعن طعن کرو وہ تم پر لعن طعن کریں۔ صحابہ نے کہا، افلا ننابذہم بالسیف، اللہ کے رسول اگر بدتر حکمراں ہمارے حاکم بن جائیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں، کیا ہم جنگ نہ کریں، کیا ہم تلواریں نہ نکال لیں؟ تو ہمارے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں، لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک تمہارے درمیان نماز کا نظام قائم ہے، جب تک تمہاری مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے، جب تک تم ایک امام کے پیچھے سب بند ہو کر نماز پڑھ رہے ہو، اس وقت تم حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ تو مذہب کی یہ تعلیم ہے دوست۔ آخری بات کہہ دوں، 2 منٹ مجھے دیجیے گا، ناراضگی معاف کرنا۔ ہماری بتائیں غلطی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان لا الہ کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن ہماری خوش فہمی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہے۔ اللہ کے بندوں، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ضرور ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ صرف ظاہر کے لحاظ سے اسلامی ہے، باطن کے لحاظ سے اسلامی نہیں ہے۔ قومی تعصب یہاں ہے، لسانی تعصب یہاں ہے، مسلکی تعصب یہاں ہے، فرقہ وارانہ تعصب یہاں ہے۔ میری بات کڑوی ہے، اگر آپ کی حلق سے اتر جائے، مدرسوں کے اندر اللہ کی قسم آج کا مذہبی طالب علم قرآن نہیں پڑھتا، مسلک پڑھتا ہے اپنا، فرقہ پڑھتا ہے اپنا، اور جو دنیاوی تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ دنیا کی ڈگری حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یا تو سرکار کا ملازم بننا ہے یا پرائیویٹ فرم کا ملازم بننا ہے۔ نہ مذہبی اداروں کے اندر اللہ رسول کی بات کام کی جا رہی ہے، اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور نہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایک آزاد ملک کے باسی ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم خلیفہ فی الارض ہیں، ہم شہداء اللہ فی الارض ہیں۔ تو ہر اسلام کا نعرہ ہمیں جذباتی کر دیتا ہے، بس آ گیا اسلام۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اپنے دلوں کو بدلنا پڑے گا، فکری الجھنوں کو ختم کرنا پڑے گا، فکری انتشار کو ختم کرنا پڑے گا، پاکستانیوں کو یہ بتانا پڑے گا، اللہ کی قسم قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ آج ہر پاکستانی کو یہ بتانا پڑے گا، وہ تمام کے تمام ائمہ جن کے نام سے مسالک قائم ہیں اسلامی دنیا میں، وہ سارے ہمارے ائمہ ہیں، ہر ایک ہمارا امام ہے۔ ہم جس کے چاہیں گے اجتہاد کو پرکھیں گے، جانچیں گے اور عمل کے قریب دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ دوستو، فکری انتشار ختم کریں، ذہنی انتشار ختم کریں، ہر اسلامی نعرے سے مروب نہ ہو جائیں۔ اچھا، اسلام کا نعرہ تو زور شور سے لگاتے ہیں، اسلام کا شعور کتنا ہے ہمیں؟
ناراضگی معاف. حالت یہ ہے, صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے اس منبر سے کسی وقت میں ایک ایسے عظیم اسکالر کو رحمت اللہ علیہ کہا, برے صغیر کی عظیم شخصیت, مفسر, سینکڑوں کتابیں لکھنے والے, ایک بڑی جماعت جن کے نام سے پاکستان میں کام کرتی ہے, بنگلہ دیش میں. میں نے کہا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ. بعض نوجوان ناراض ہو گئے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کب سے ہو گئے, یعنی اب رحمت پہ بھی ہمارا قبضہ ہو گیا کہ اللہ کی رحمت اللہ کی مرضی پر نہیں ہے, اب رحمت بھی ہم بانٹیں گے. یہ ہماری حالت ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ہم صرف اسلام کے جذباتی نعروں سے مطمئن ہوتے ہیں, لیکن اسلام کا شعور کتنا ہے. تو دوستو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اسلام ہو, تو پھر اسلام کا شعور اپنے اندر پیدا کریں, اسلام کی فکر اپنے اندر پیدا کریں, اور اسلام کا شعور اور فکر جو پیدا ہوگا اللہ رسول سے پیدا ہوگا, قرآن و سنت سے پیدا ہوگا. میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا, پرنٹ میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو سوشل میڈیا کو تعمیری استعمال کریں. ہم سب تخریبی استعمال کر رہے ہیں, اپنی اپنی مرضی کا اسلام پیش کرتے ہیں, اپنی اپنی مرضی کی سیاست پیش کرتے ہیں. دوستو, پہلے ہی پاکستانی الجھن کا شکار ہے, اسے مزید الجھاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.